हर रोज़ की तरह आज भी सुबह सुबह वो जॉगिंग पे ही आए थे। लेकिन जॉगिंग के बाद थोड़ी देर के लिए एक बेंच पे बैठे पानी की बोतल को मुंह लगाते एक ही घूंट में आधी बोतल पी गए कि एकदम से लेडीज परफ्यूम अपने इर्द गिर्द महसूस करते वो चौंके। रुख पलट के अपने दाएं जाने पे एक नज़र देखा। उन्हीं के बेंच पे बैठी एक कम सिन लड़की जीन्स और टी शर्ट में अपनी नाजुक सी गर्दन पे हाथ फेरते पसीना खुश्क कर रही थी। उसके गले में गोल्ड चेन भी दिखाई दे रही थी। मीर ज़ारान ने माथे पे बल डाले उस लड़की के चेहरे पे निगाह दौड़ाई जो अब उनकी जानिब मुड़ चुकी थी। उसके चेहरे पे इतनी मासूमियत थी कि मीर ज़ारान बेखुद होते देखते चले गए। उसकी सब स्माइल आंखें मुस्कुराती थीं। तीखे नैन नक्श वाली वो कमसिन हसीना उन्हें देख के मुस्कुराई तो ज़ारान ने अपने दिल की एक हार्ट बीट मिस होती महसूस की। उन्होंने निगाहें फौरन फेर लीं। उसके मोतियों जैसे दांतों को देखते वो पजल हुए थे। हाय, अभी वो उठने का सोच ही रहे थे कि वो चलती हुई उनके करीब आई। माय नेम इज़ एनी कहते हुए उनकी जानिब अपना हाथ बढ़ा गई। मीरज़ारान ने एक निगाह उसके छोटे से नाजुक हाथ की जानिब देखा और अपनी जगह से उठ खड़े हुए। अरे, आपने मुझसे हाथ भी नहीं मिलाया। इससे पहले कि वो कदम आगे बढ़ाते वो लड़की उनके आगे आन खड़ी होती उनका रास्ता रोक गई। आप मुझे ऐसे इग्नोर कर रहे हैं जैसे मैं कोई आम सी लड़की हूँ। वो ज़ारान के साथ साथ चलने लगी। मुझे तो कोई खास बात दिखाई नहीं दी। ज़ारान ने एक तिरछी नज़र उस पे डालते अपने कदम नहीं रोके। बाय द वे, मेरा नाम एनी है, आपका नाम क्या है? वो अब बिल्कुल मीर के सामने आते पूछ रही थी। उसके अचानक सामने आने पे ज़ारान फौरन ठटक के रुके। क्या मसला है लड़की? डोंट फॉलो मी। ज़ारान ने माथे पे बल डाले कहा तो वो फिर से मुस्कुरा दी। डोंट फॉलो मी, गुड नेम। वो मुस्कुराते हुए अब ज़ारान को छेड़ रही थी जबकि ज़ारान अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ते उसे नज़रअंदाज कर गए। उनके करीब आते ही ड्राइवर ने फौरन गाड़ी का दरवाज़ा उनके लिए खोला लेकिन ज़ारान पलटकर उसे देखना नहीं भूले और इस बात पे उस लड़की ने फिर से मुस्कुराहट दी। ज़ारान उसे घूरी डालते हुए गाड़ी में बैठ चुके थे। एटीट्यूड मैन, आई लाइक इट। वो मुस्कुराती हुई पलट गई थी। वो जैसे ही घर में दाखिल हुए मुलाजिमों की एक फौज वहां आन मौजूद हुई। वो कोई आम इंसान थोड़ी थे। वो 40 साल के खूबरू मर्द डैशिंग रिटायर्ड फौजी थे। हाँ, उन्होंने वक्त से पहले ही रिटायरमेंट ले ली थी। वो मुश्किल वक्त जब ज़ारान को अपने बच्चे को संभालना था वो वक्त उन्होंने अपने मुल्क को दे दिया क्योंकि बहुत ही छोटी एज में उनकी शादी हो गई थी। तकरीबन 19 साल की उम्र में इसी शर्त पे ही उन्हें अपने बाबा से फौज में जाने की इजाज़त मिली थी, वरना उन्होंने मना कर दिया था। और यूं शम्मा दुल्हन बनी उनकी ज़िंदगी में शामिल हो गई। वो सिर्फ निकाह करके अपनी ट्रेनिंग पे जाना चाहते थे। शम्मा से किसी किस्म का अज़दवाजी ताल्लुक नहीं बनाना चाहते थे। शम्मा उनसे उम्र में 6 साल बड़ी थी और उसके अंदर कुर्बत के जज्बात सर उभार रहे थे, जिस वजह से उसने ज़ारान के जाने से पहले उसे अपने करीब करने का सोचा, जिसके लिए वो उनके दूध में नशा आवर अद्वियात मिला गई और यूं ना चाहते हुए भी वो शम्मा के करीब हो गए। सुबह हुई तो अपना सर भारी सा महसूस हुआ। अपने पहलू में सोई शम्मा को देखकर उनके 14 तबक रोशन हो गए। वो जो नहीं चाहते थे वो हो गया था, जबकि उन्हें कुछ ठीक से याद भी नहीं आ रहा था। वो शर्मिंदा से थे, इसलिए बिना किसी को कुछ बताए, बिना किसी से कुछ कहे अपनी ट्रेनिंग पे चले गए। वक्त गुजरा और जब वो ट्रेनिंग से वापस लौटे तो उनकी बीवी शम्मा प्रेग्नेंट थी और उसका लास्ट मंथ था। उसे इस हाल में देखते वो फिर से शर्मिंदा हो गए। अरे ज़ारान, तुम क्यों शर्मिंदा होते हो? मैं तो बहुत खुश हूँ। एक जायज़ रिश्ते में बंध के हम एक हुए हैं और ये बच्चा हमारी मोहब्बत की निशानी है। वो खुश होते हुए ज़ारान का हाथ थामे अपने बड़े हुए पेट पे रख गईं। ज़ारान ने हाथ पीछे हटा लिए। प्यार की निशानी? कैसी प्यार की निशानी? मुझे तो कुछ भी याद नहीं। बेइख्तियार ज़ारान के मुंह से निकले अल्फाज पर शम्मा के चेहरे का रंग फक हुआ। ज़ारान, तुम्हें कुछ याद नहीं? इसका मतलब ये तो नहीं कि ये तुम्हारा बच्चा नहीं? हमारे बीच उस रात वो रोते हुए बात अधूरी छोड़ गई। शम्मा, मेरे कहने का मकसद ये नहीं था। मैंने तो बस ऐसे ही वो शर्मिंदा हुए। तुम क्या कहना चाहते हो क्या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात सुन लो। इस बच्चे की पैदाइश तक मैंने बहुत मुश्किल से खुद पे कंट्रोल किया है। मुझे तुम्हारी कुर्बत चाहिए ज़ारान, और तुम फिर से अपने किसी मिशन पे चले जाओगे और मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तुम्हें यहीं रहना होगा और अब मेरा हक भी अदा करना होगा।
وہ گہرے گہرے سانس لیتے ہوئے بولی تو زاران کو اس کا انداز عجیب سا لگا، پر اس کی بات کے جواب پہ بالکل خاموش رہا۔ اور پھر جب حارب اس دنیا میں آیا تو زاران کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ وہ اپنے بچے کو گود میں لیے بے تحاشا خوش تھا، جیسے ساری دنیا اس کے ہاتھوں میں آن سمائی ہو۔ جس دن حارب اس دنیا میں آیا اسی دن اسے واپس بلا لیا گیا، کسی خاص مشن کے لیے اسے جانا تھا۔ ایسے میں وہ اپنے بیٹے حارب کے ساتھ وقت نہیں گزار سکا۔ تم نہیں جاؤ گے زاران، مجھے تمہاری ضرورت ہے، تم منع کر دو۔ شمع رو دی تھی۔ دیکھو شمع، میں کچھ بھی ہونے سے پہلے ایک فوجی ہوں اور میرا پہلا فرض میرے ملک کے لیے، باقی سب بعد میں۔ ہمارا بچہ کیا اس کے لیے بھی نہیں رک سکتے؟ اس نے ایک اور کوشش کی روکنے کی۔ نہیں، میرے لیے میرے اللہ اور رسول کے بعد اس ملک سے پہلے کوئی نہیں۔ وہ قطعی انداز میں بولا، پلیز تم یہ فوج کی نوکری چھوڑ دو یا انہیں بتا دو تمہارا بیٹا ہوا ہے۔ مجھے یقین ہے وہ تمہیں یہی کہیں گے، اپنے بچے کے پاس رک جاؤ۔ شمع کی باتیں سنتے زاران نے اپنے لب بھینچے۔ وہ نہیں جانتے کہ میں شادی شدہ ہوں، اتنی کم ایج میں کسی کی شادی نہیں ہوتی، اور ابھی تو میری ٹریننگ مکمل ہوئی ہے، میں کسی سے کچھ نہیں کہہ سکتا اپنی شادی کے بارے میں۔ پہلی بار زاران نے غصے سے بات کی، ورنہ وہ کبھی اونچی آواز میں بات نہیں کرتا تھا۔ پلیز رک جاؤ، میں کیسے رہوں گی تمہارے بنا؟ وہ اپنے سینے کو مٹھی میں دبوچے بولی۔ زاران کو اس کی حالت دیکھتے کچھ عجیب لگا، وہ ایسے کیوں بہیو کر رہی تھی؟ جلدی لوٹ آؤں گا، زاران کہتے ہوئے باہر نکل گیا، جبکہ شمع اپنے بچے کو دیکھتے غصے سے لیٹتے رخ پھیر گئی۔ وقت پر لگا کے اڑا تھا اور کئی ایک موقع ملے جب زاران واپس آ سکتا تھا، لیکن وہ نہ آیا۔ اس سے گئے 5 سال گزر گئے اور پھر اسے خبر ملی کہ شمع گھر چھوڑ کے چلی گئی ہے اور طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے۔ زاران ان دنوں اپنے مشن پہ بہت زیادہ بزی تھا، اس لیے وہ چاہ کے بھی واپس نہ آ سکا، اور جب واپس لوٹا تو سب کچھ بگڑ چکا تھا۔ شمع اس کے بیٹے کو چھوڑ کے اپنے ماں باپ کے گھر نہ صرف بیٹھی تھی بلکہ اس کا کئی لڑکوں سے چکر بھی تھا۔ بہت کچھ زاران کو سننے کو ملا، لیکن اس نے کسی بھی بات پر یقین نہ کیا، اور ماں کے سمجھانے پہ وہ شمع کو منانے چلا گیا، جہاں اس کے تیور ہی بدلے ہوئے تھے۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ اب اگر آ ہی گئے ہو تو چلو مجھے طلاق دیتے جاؤ، وہ ایک ادا سے اپنے رنگے بالوں کو جھٹکا دیتے بول دی۔ اس کا دوپٹہ سرے سے ہی غائب تھا، جبکہ لباس بھی اتنا چست اور فٹنگ والا تھا کہ جسم کے نازک حصوں کو عیاں کر رہا تھا۔ زاران نے نظریں پھیرتے اپنی مٹھیاں سختی سے بھینچیں۔ میں تمہیں لینے آیا تھا، ہمارے بچے کو ضرورت ہے تمہاری، تم جانتی ہو وہ ماں کے بنا، وہ باپ کے بنا بھی رہا ہے زاران، تب تمہیں یاد نہیں آیا، آج چلے آئے ہو مجھے یاد کروانے، تو بہتر ہوگا اب کچھ مت کہنا، میں بہت آگے نکل چکی ہوں، اب واپس لوٹنا ناممکن ہے، لہذا تم جاؤ اور طلاق کے پیپر سائن کر کے بھجوا دو۔ اب کی بار وہ سگریٹ سلگاتے اپنے ہونٹوں میں رکھ گئی۔ اس کے ماں باپ بھی اسے اب نہیں روک پا رہے تھے، وہ کسی کے انڈر نہیں تھی، وہ اپنی مرضی کے مالک بن چکی تھی اور وہاں تک پہنچ چکی تھی جہاں سے واپسی اب ناممکن تھی۔ زاران کا ایک دل کیا اس کا زبردستی ہاتھ تھامے اور گھر لے جائیں، لیکن وہ پھر یہ سب نہ کر سکا، اس کو کبھی حق نہیں دیا تو حق جتاتا کیسے؟ وہ صحیح تھی، گھر کی دہلیز تک پہنچا تو اس کے قدم تھمے، پلٹ کے ایک نظر اسے دیکھا اور اب کچھ بھی کہنے یا سننے کا فائدہ نہیں تھا۔ وہ دل برداشتہ ہوتا واپس لوٹ آیا۔ کچھ ہی دن بعد اسے فون آیا کہ طلاق کے پیپرز بھجوا دیں۔ ظاہری بات ہے وہ کھلا لیتی تو حق مہر چھوڑنا پڑتا، پر زاران نے اپنے بچے کی خاطر ایک اور کوشش کرنے کا سوچا۔ وہ اس سے ملنے گیا گھر، وہاں معلوم ہوا کہ وہ کسی کلب میں گئی ہے۔ کلب کا ڈریس لیتے ہوئے اس کلب میں پہنچا جہاں جانے کے لیے وہ آج بھی پچھتاتا تھا۔ کسی اجنبی نامحرم کی باہوں میں نیم برہنہ لباس پہنے وہ چوم رہی تھی، جبکہ وہ شخص اسے جگہ جگہ چھو رہا تھا، اور شمع انجوائے کر رہی تھی جیسے سکون مل رہا ہو۔ یقیناً وہ نشے میں تھی۔ زاران نے اس کا چہرہ اپنی جانب کرتے ایک زور کا تھپڑ اسے رسید کرنا چاہا، لیکن ہر بر وقت اپنا ہاتھ روک لیا۔ وہ مسکرائی تھی، اس کے چہرے پہ طنزیہ مسکان تھی۔ ارے ہٹو ہٹو، فوجی صاحب آئے ہیں، سچے محب وطن، سیلوٹ کرو سب۔ وہ نشے میں دھت اسے سیلوٹ کر رہی تھی اور زاران اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچے خود پہ کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ارے جلدی سے چیئر لا کے دو فوجی کو، بڑی دور سے آیا ہے مشن امپاسبل پورا کر کے، کوئی چائے پانی کا بندوبست کرو سب۔ وہ گھوم گھوم کے سب کو ہنستے ہوئے بتا رہی تھی۔ اب سب کی خاموش نظریں اسی پہ ٹکی تھیں۔ شمع کمال، میں زاران اختر، اپنے پورے ہوش و حواس میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں،
और उसी लम्हे सब खत्म हो गया। शमा ने क्लैपिंग करवाई। मुबारक हो, आज आपकी जानेमन आज़ाद हो गई। वो नाच रही थी जबकि ज़ारान वहाँ से निकलता वापस चला गया। वो बहुत दुखी था। उन्होंने सोचा नहीं था कि वो इस तरह शमा को तलाक दे आएंगे। अपने 5 साल बेटे को देखते वो काफ़ी दुखी हुए थे, लेकिन इस रिश्ते का कोई फ़ायदा भी ना था। उनका बेटा माँ के बिना ही पल रहा था अपनी दादी मुसर्रत बेगम के पास, और अब भी माँ के बगैर ही पलेगा। उसके नसीब में ही ये सब लिखा था, तो कोई क्या कर सकता था। एक बार फिर से ज़ारान को मिशन पे बुला लिया गया और वो अपने बच्चे को छोड़ के फिर चले गए। ये सिलसिला यूं ही चल निकला। शमा से ताल्लुक तोड़ लिया। वक़्त बहुत तेज़ी से गुजरा था। माँ की ख्वाहिश के बावजूद ज़ारान ने दूसरी शादी नहीं की। वो नहीं चाहता था जो कुछ शमा के साथ हुआ उसकी दूसरी बीवी के साथ भी वैसा हो। फौज को वो छोड़ नहीं सकते थे और फिर दूसरी बीवी लाना मतलब उसको भी इंतज़ार की डोर थमा देना और बद्दुआएं लेना। ज़ारान का दिल ना किया कि एक बार फिर से वो किसी लड़की का दिल दुखाएं, इसलिए माँ के चाहने के बावजूद उन्होंने दूसरी शादी नहीं की। बेटे की तमाम परवरिश माँ ने अच्छे तरीके से की, लेकिन फिर एक हादसा हुआ। उसकी माँ को कैंसर हो गया। कोई नहीं था जो उन्हें संभालता। बाबा की हालत वो नहीं थी कि कुछ कर सकते। उनका बेटा हारिब 17 साल का हो चुका था और तब ज़ारान ने अपनी माँ की खिदमत करने का फैसला किया। वो कुछ फ़र्ज़ अपनी माँ के लिए भी निभाना चाहते थे, जिन्होंने सारी ज़िंदगी उनके बेटे के लिए वक़्फ़ कर दी। अब ज़ारान की बारी थी कि वो उनकी खिदमत करके उनकी दुआएं लेता, क्योंकि उनकी माँ ने उन्हें साफ लफ्ज़ों में कहा था कि वो उनके बिना अब नहीं रह सकती और वो उनके पास आ जाएं। और फिर ज़ारान हमेशा के लिए उनके पास आ गए, रिटायरमेंट ले ली। 3 साल से उनकी खूब खिदमत कर रहे थे। वो सच्चे मोहब्बे वतन अपनी वालदा की खातिर सब छोड़ आए। उनका इलाज चल रहा था, लेकिन उनकी एक ही ख्वाहिश थी कि उनका बेटा ज़ारान दूसरी शादी कर ले। वो तकरीबन 40 के लगभग थे, लेकिन खुद को इतना फिट रखा हुआ था कि वो 35 से भी कम नजर आते थे। उनकी भरपूर तवाना मजबूत फौजी जिसामत उन्हें बहुत खूबसूरत, दिलकश और उम्र से छोटा दिखाती थी। ज़ारान की वालदा ने बिना उनकी मर्जी की परवाह किए 1-2 जगह उनकी शादी की बात चलाई, लेकिन उन्हें दूसरी शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं था। और अब तो इस एज में आके वो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे। बेटा हायर स्टडीज़ के लिए बैरून मुल्क चला गया था और ज़ारान ने भी उसकी ख्वाहिश का एहतराम करते नहीं रोका था, पर खुद हमेशा हमेशा के लिए अपने माँ बाप के पास आ गए थे। तकरीबन 3 साल से वो इस्लामाबाद में अपने बंगले में मुकीम थे। फौज की जॉब से रिटायरमेंट ले ली थी, लेकिन अपने अंदर आज भी वो फौजी वाले एहसासात महसूस करते थे। अपने आप को शुरू दिन से फिट रखने वाले मीर ज़ारान सिकंदर को आज पहली बार एक लड़की ने फॉलो किया। उसके देखने का अंदाज, बात करने का अंदाज, उसकी आंखों की मुस्कुराहट। वो कमसिन लड़की बिलाशुबा बहुत खूबसूरत थी। एनी अपने बालों में कंघी करते बेख्तियार उसका नाम अपने लबों से निकलता महसूस करते वो सुबकी के एहसास से सर सटक गए। क्या हो गया है मीर ज़ारान सिकंदर? जिंदगी के इतने साल बिना किसी दोशीज़ा के बालों के असीर हुए गुजारती, और अब इस एज में आके एक कम सिन लड़की को सोचे जा रहे हो। गलत बात है, वो बच्ची है। अपनी एज और उसकी एज में फ़र्क देखो। वो आईने के सामने खड़े खुद को समझा रहे थे कि हाथ बे इख्तियार दिल की जानिब उठा जो ज़ोरों से धड़क रहा था। ये दिल तो मुर्दा हो चुका था, फिर इसमें जान कैसे आ गई? वो अपनी हालत पे परेशान हो गए थे। वो उन्हीं सोचों में उलझे हुए थे कि बाहर से सिकंदर साहब का बुलावा आ गया। वो सर झटकते उनके पास चले आए। उन्हें सलाम करते वहीं उनके पास बरजमान हो गए। मुसरत बेगम की रूटीन बहुत टफ थी। उनकी कैंसर की तशखीस के बाद उनकी कीमो का सेशन चलता रहा, लेकिन एजिड होने की वजह से वो रोकनी पड़ी थी। फिर मीर ज़ारान के आ जाने पे बहुत कुछ बेहतर हुआ था। 6 माह पहले ही उनका ऑपरेट हो गया था। वो पहले से काफ़ी बेहतर हो गई थी, लेकिन फिर भी पहले जैसी नहीं थी। उनकी तबीयत अब गिरी ही रहती थी। खाने पीने, उठने सोने जागने की रूटीन थी, और उनकी नींद और आराम में उन्हें कोई तंग नहीं करता था, ना खलल डालता था। बेटा 3 दिन बाद हारिब की 20वीं सालगिरह है, तो उसके लिए क्या सोचा है? उन्होंने अपने खूबरू बेटे को देखते पूछा, जो आज भी इतना ही खूबसूरत था कि वो खुद उसकी खूबसूरती और दिलकशी पे अक्सर उसे छेड़ते थे। बाबा मैं क्या कह सकता हूँ, वो कनाडा में है और मैं यहाँ सिवाय विश करने के और क्या कर सकता हूँ? ज़हरान ने घड़ी पे निगाह दौड़ाते सरसरी अंदाज में कहा। बेटा हारिब को लेके आप कुछ ज्यादा लापरवाह नहीं हो गए? सिकंदर साहब को ज़हरान का लहजा उदास कर गया। ऐसी बात नहीं बाबा जान, 20 साल का हो जा रहा है, बच्चा थोड़ी है। इस एज में तो आपने मेरी शादी करवाई थी। ज़हरान थोड़ा सा तलख हुआ
اور وہ فیصلہ ہماری زندگی کا بدترین فیصلہ تھا جس پہ ہم آج بھی شرمندہ ہیں۔ سکندر صاحب دکھی ہوتے ہوئے بولے، بابا جو بیت گیا اسے بھول جائیں۔ خیر آپ کے پوتے کو نئی سپورٹس بائک چاہیے تھی، مل جائے گی اسے۔ مجھے ایک ضروری میٹنگ کے لیے جانا ہے آج۔ مما اٹھے تو ان سے میرے لیے معذرت کر لیجیے گا، جلدی واپس لوٹ آؤں گا۔ وہ ان کو اللہ حافظ کہتے باہر نکل گئے۔ فوج سے ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے اپنا بزنس سیٹ کر لیا تھا جو دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہا تھا۔ سکندر صاحب نے مسکراتے ہوئے بیٹے کی چوڑی پشت دیکھی۔ زندگی کے اتنے ماہ و سال گزرے لیکن ان کے بیٹے کو کچھ فرق نہیں پڑا۔ اس کی خوبصورتی وقت کے ساتھ مزید ابھری تھی۔ وہ مردانہ وجاہت کا بھرپور شاہکار تھا۔ اس کی خوبصورتی اور دلکشی کو کوئی کام عمر بھی مات نہیں دے سکتا تھا۔ وہ شاور لینے کے بعد اپنے کندھے تک آتے بالوں کو کنگھی کرتے انہیں پونی میں قید کر چکی تھی۔ ہمیشہ کی طرح کاجل سے چھوٹی سی تہ آنکھوں کی زینت بنائی۔ اس کی سبز رنگ آنکھیں مزید دلکش لگنے لگیں۔ لبوں کو نیوڈ لپسٹک سے سجائے وہ خوبصورتی کا پیکر کوئی اور نہیں، قرۃ العین لاشاری تھی۔ اجمل لاشاری کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی جس کی عمر 19 سال اور 9 ماہ تھی۔ ڈائننگ ٹیبل پہ آتے اپنے بابا کے گال کو ہمیشہ کی طرح چومتے وہ محبت اور عقیدت سے پیش آئی، اور وہیں دوسری طرف ستیلی ماں کو دیکھتی وہ صرف سلام کرتی کرسی پہ بیٹھ گئیں۔ کیسی ہو اینی؟ محبت پاش لہجے میں پوچھتی وہ اینی کو مجنوں ہی لگا کرتی تھی۔ 3 سال پہلے اس کی ماں کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور اس کے بعد بابا نے دوسری شادی کر لی جو اینی کو ایک آنکھ نہیں باتی تھی۔ ان کا انداز، ان کی باتیں سب بناوٹی لگتی تھیں، اور کچھ ان کا اپنے فرینڈ سرکل کے ساتھ بہت فری ماحول رکھنا اینی کو وہ سب اچھا نہیں لگتا تھا۔ یہاں تک کہ ان کی فرینڈ لسٹ میں بوائز بھی تھے، اس لیے وہ تھوڑا ان سے دور ہی رہتی تھی، جبکہ وہ اس کے قریب ہونے کی ناکام کوشش کرتی رہتی تھیں۔ میں ٹھیک ہوں آنٹی، مجھے کیا ہونا ہے؟ لٹ مارنے والے انداز میں جواب دیا جس پہ ان کا منہ بن گیا۔ لاشاری صاحب نے ایک نظر بیٹی کو دیکھا۔ بیٹا مما کہا کرو انہیں، آنٹی اچھا نہیں لگتا۔ ہمیشہ کی طرح وہ پھر سے ٹوک گئے، لیکن اینی کے منہ سے ان کے لیے مما لفظ نکلتا ہی نہیں تھا۔ تو وہ کیا کرتی؟ باپ کے ساتھ بحث نہیں کیا کرتی تھی، خاموشی سے سر جھکائے ناشتہ کرنے لگی۔ بابا آج ہم سب فرینڈز نے کالج سے واپسی پہ ماہم کے گھر کمبائن اسٹڈی کا پلان بنایا ہے، تو مجھے دیر ہو جائے گی۔ وہ اٹھتے ہوئے ملامت بھرے انداز میں بولی تو لاشاری صاحب نے اسبات میں سر ہلاتے اسے جانے کی اجازت دے دی۔ وہ جا چکی تھی۔ اجمل صاحب آپ کو نہیں لگتا آپ نے بیٹی کو کچھ زیادہ ہی چھوٹ دے رکھی ہے؟ اپنی بیوی کی بات پہ لاشاری صاحب کے لب بھینچے۔ کیا کہنا چاہتی ہیں آپ؟ نہیں میرا مطلب ہے جوان جہان بیٹی ہے، اس طرح کسی کے بھی گھر رہنے کی پرمیشن دینا۔ ان کے تیکھے انداز پہ وہ گڑبڑا گئیں۔ پہلی بات میری بیٹی میرا غرور ہے اور مجھے اس پہ خود سے زیادہ یقین ہے۔ دوسری بات آج تو ایسی گھٹیا بات کر دی آپ نے، نیکسٹ ٹائم سوچئے گا بھی مت۔ ہر بیٹی ماں باپ کا غرور پاؤں تلے روندنے والوں میں سے نہیں ہوتی۔ وہ انہیں کیا باور کروا رہے تھے سامنے بیٹھی عورت بخوبی سمجھ گئی تھی۔ ان کے جاتے ہی سپون کو زور سے پلیٹ میں پٹخا۔ ایک دن یہی غرور تمہارے سر میں خاک ڈالے گا اجمل لاشاری، تم دیکھتے رہ جاؤ گے۔ وہ عورت غصے میں پیچ و تاب کھاتی رہ گئی۔ وہ ایک بار پھر سے بائک ریس جیت گیا تھا۔ سبھی نے کلیپنگ کرتے حارب کو اپریشیٹ کیا تھا۔ جیسے ہی وہ جیت کا جشن منانے آگے بڑھا، اچانک سے سامنے سے آتی میرب اس کے گلے میں اپنی باہیں حائل کرتی اس کے گلے کا ہار بنی تھی۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ حارب کو کچھ بھی سوچنے کا موقع نہ ملا۔ کانگریچولیشنز حارب سکندر، اس کے گال پہ چھوٹی سی کس کرتی مسکرا کے پیچھے ہٹی تھی۔ سبھی فرینڈز نے ہوٹنگ کی تھی۔ حارب کے چہرے پہ غصے کی رمق ابھری۔ اس نے نامحسوس انداز میں اپنے گال کو رگڑ کر اس کا دیا لمس مٹانے کی کوشش کی، جس پہ میرب کی آنکھوں کے دیے بجھنے لگے۔ ڈونٹ کلوز ٹو می نیکسٹ ٹائم، ادروائز اٹس ناٹ گڈ فار یو۔ وہ غصے سے فون کرتا آگے بڑھ گیا تھا، جبکہ وہ آنکھوں میں آنسو لیے وہیں کھڑی رہ گئی۔ کیوں ہمیشہ انسلٹ کرواتی ہو اس سے جو تمہیں دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا؟ اس کی فرینڈ ایما نے اسے پکڑ کے جن جوڑتے ہوئے کہا۔ آئی نو ہی ہیٹس می، بٹ اس دل کا کیا کروں جو اسی کے لیے دھڑکتا ہے۔ وہ بے بسی سے بولی۔ کچھ نہیں کرو، تم مزید انسلٹ کرواؤ اپنی، اوکے؟ ایما غصے سے کہتی وہاں سے چلی گئی۔ وہ ایما کے ساتھ ہی وہاں آئی تھی اسے زبردستی لے کے۔ حارب کی آج بائک ریس تھی، اس وجہ سے وہ یہاں تھی۔ ایما آنا نہیں چاہتی تھی لیکن میرب کی زبردستی کرنے پہ وہ آ گئی تھی، اور اب میرب کی انسلٹ ہوتے بھی دیکھ چکی تھی۔ جتنا وہ میرب کو حارب سے دور رکھنے کی کوشش کرتی اتنا ہی وہ اس کے نزدیک جاتی، جس پہ ایما سوائے غصہ کرنے کے کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اور حارب زاران سکندر اپنے باپ کا پر تو تھا،
نہ صرف خوبصورتی اپنے بابا سے چرائی تھی بلکہ انہی کی طرح روڈ اور غصے والا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آج تک اس کا کسی لڑکی کے ساتھ کوئی سکینڈل نہیں بنا تھا، پر اب میرب اس سے بار بار کلوز ہوتی تھی اور آج تو حد ہی کر دی۔ بھلا ایسے کوئی چومتا ہے؟ حارب کو میرب کا ایٹیٹیوڈ بالکل ایک آنکھ نہیں بھایا تھا۔ اس کا ضرورت سے زیادہ نزدیک ہونا بھی اسے چڑھاتا تھا۔ وہ اکثر اسے ڈانٹ دیا کرتا تھا، لیکن آج کی اس کی گئی حرکت اسے سخت غصہ دلا گئی تھی۔ روز کی طرح آج بھی وہ جاگنگ پہ آئے تھے۔ اسے بینچ پہ بٹھائے وہ لڑکی یعنی پھر سے ان کے پاس آتی انہی کے بینچ پہ بیٹھ گئیں۔ نہ محسوس انداز میں وہ اسے دیکھتے رخ پھیر گئے۔ ہائے ہینسم، کیسے ہیں آپ؟ اب کی بار وہ تھوڑا قریب ہو کے بیٹھتے پوچھ رہی تھی۔ زاران تھوڑا سا کھسک کے اس سے دور ہوئے۔ اتنی احتیاط برتنے پہ اینی کے لب مسکراہٹ میں ڈلے۔ آپ تو بہت شرمیلے ہیں ہینسم۔ ڈونٹ وری، میں آپ کو ٹچ نہیں کروں گی۔ اس کی بات پہ زاران نے اسے ہفکی سے گھورا تو وہ مسکرا دی۔ آپ کم بولتے ہیں یا میرے آگے نہیں بول رہے؟ اب کی بار وہ پانی کی بوتل کو کھولتے لبوں سے لگاتے زاران کی مکمل توجہ حاصل کر چکی تھی۔ پانی پیتے اس کی نرم و ملائم گردن کو دیکھتے زاران کے گلے میں گلٹی ابھر کے معدوم ہوئی۔ انہیں خود پہ شدید غصہ آنے لگا۔ اس لڑکی کو دیکھ کے ان کے اندر جوان جذبات کیوں سر اٹھانے لگے تھے۔ انہوں نے فوراً نظروں کا رخ بدلا۔ اچھا اب تو اپنا نام بتا دیں۔ وہ ان کی جانب رخ پھیر کے بولتے بہت کیوٹ لگ رہی تھی۔ زاران سکندر۔ وہ بتانے کا ارادہ نہیں رکھتے تھے لیکن خود ہی لبوں سے ادا ہو گیا۔ واو، بہت پیارا نام ہے زاران، کس نے رکھا؟ وہ بات کرنے کی غرض سے اب بات کو بڑھا رہی تھی لیکن زاران وہاں سے اٹھ گئے۔ ارے کہاں جا رہے ہیں؟ رکیں۔ وہ بھی ان کے پیچھے لپکی کہ زاران نے اچانک رک کے پلٹ کے اسے دیکھنا چاہا اور وہ جو سپیڈ بھی ان کے پیچھے لپکی تھی بری طرح زاران کے سینے سے ٹکرا گئی۔ ان کے فولادی سینے سے ٹکراتے وہ پیچھے گرتی کہ زاران نے ایک دم سے اسے کلائی سے تھامے اپنی طرف کھینچا۔ وہ ایک بار پھر سے ان کے سینے سے آن ٹکرائی۔ زاران کو لگا پوری دنیا ہی ہل گئی ہو۔ اگلے ہی پل وہ اس کی کلائی چھوڑے پیچھے ہٹے۔ ڈونٹ فالو می، اسے پھر سے کل والے الفاظ دہراتے وہ ماتھے پہ بل ڈالے آگے بڑھ گئے۔ زاران، اس نے دور سے پکارا تو وہ رکتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے پر مجبور ہو گئے۔ وہ اس سے کافی بڑے تھے اور وہ کتنے مزے سے انہیں نام سے پکار رہی تھی۔ کل ملیں گے، اللہ حافظ۔ وہ بہت معزز انداز میں کہتے انہیں مسکرا کے دیکھتے آگے بڑھ گئی تھی۔ زاران کو اس کی ایک ایک ادا دل کو چھوتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بھی سر جھٹکتے وہاں سے چلے گئے۔ حارب ابھی ابھی یونی سے باہر نکلا تھا کہ اس کے موبائل پہ اس کے بابا کی کال آ گئی۔ ہائے ہینڈسم ڈیڈ۔ اس کے طرز تخاطب پہ بے اختیار انہیں وہ لڑکی اینی یاد آ گئی۔ باہر رہ کے اسلام دعا تو اب بھول گئے ہوں۔ وہ خفگی سے بولے تو وہ اپنے ہونٹوں کا کنارہ دانتوں تلے دبا گیا۔ یار آپ کی آواز سنتا ہوں تو خود کو آپ کا بھائی سمجھتا ہوں۔ اتنے کامیز کے بابا کسی کسی کو ہی نصیب ہوتے ہیں۔ وہ مسکرا رہا تھا جبکہ اپنی روٹ کی بس کی طرف جاتی میرب نے حارب کو گہری نگاہوں سے دیکھا تھا۔ وہ خوبصورت تو تھا ہی، اس کی مسکان بھی بہت خوبصورت تھی۔ اس کے انابی لبوں پہ ایک بار پھر سے میرب کا دل دھڑکا۔ وہ اتنا خوبصورت تھا یا میرب کو لگتا تھا، میرب اندازہ نہ کر پائی۔ اگر دیکھنے کا سیشن مکمل ہو گیا ہو تو چلیں۔ ایما نے اسے منہ بنائے ٹوکا تو وہ چونکتے ہوئے اس کے ساتھ بس پہ سوار ہو گئیں۔ وہ اپنی بائک لیے روڈ پہ آیا تھا۔ ہیلمٹ پہنے وہ ایک نظر اس کی جانب دیکھتا ٹھٹکا تھا جو بس کی ونڈو سے دیوانوں کی طرح اسے ہی دیکھے جا رہی تھی۔ حارب نے منہ بناتے سر چٹکا اور بائک کو سپیڈ دی۔ میرب نے ایک اداس سی مسکان چہرے پہ سجائی۔ بلا شبہ وہ بہت خوبصورت لڑکی تھی۔ اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا سوائے اس کے نانا کے، جو کچھ عرصہ پہلے اسے اس دنیا میں اکیلا چھوڑ گئے۔ رشتے کی ایک آنٹی تھی، اب وہ انہی کے ساتھ رہتی تھی، لیکن حارب پہ دل و جان سے فدا تھی۔ اس کو دیکھ دیکھ کر جیتی تھی اور وہ اس سے اتنی ہی سخت خار کھاتا تھا۔ اس سب کے باوجود وہ اس کی دیوانی تھی۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو حارب ڈیئر، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ اس کے سب دوست یار اس وقت لیٹ نائٹ رات 12 بجے کلب میں اس کی سالگرہ سیلیبریٹ کر رہے تھے۔ اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے وہ خوب انجوائے کر رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر میرب پہ جا ٹھہری۔ اس کی آنکھوں کی چمک دیکھتے حارب نے اپنی مٹھیاں سختی سے بینچیں۔ کیا وہ لڑکی اس قدر بے وقوف ہو سکتی تھی کہ اسے احساس تک نہ تھا کہ رات کے اس وقت وہ اس کلب میں کیوں آئی تھی؟ بھلے یہ پاکستان نہیں تھا، کینیڈا تھا، لیکن کیا کینیڈا میں عزت اتنی محفوظ تھی جو وہ بے دھڑک سجی سنوری وہاں پہنچ گئی تھی؟ میرب دل کے ہاتھوں مجبور ہو کے حارب کو برتھ ڈے وش کرنے کلب پہنچ گئی تھی۔ وہ پاگل سی لڑکی چاہت میں بہت آگے نکل چکی تھی جہاں سے واپسی تو ناممکن تھی ہی، درد اور رسوائی بھی بے حساب تھی۔ ہاتھوں میں تھاما ریپ کیا وہ چھوٹا سا گفٹ دیکھتی زیر لب مسکرائی۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتی ایک دراز قد حبشی نے اس کا راستہ روکا۔
मीरब की तो सांस ही रुक गई। सर उठा के उसको देखा, जिसके चेहरे से खबासत टपक रही थी। होंठों में सिगरेट दबाए वो मीरब को सर पैर गहरी निगाहों से देखता, उसका जायजा ले रहा था। मीरब बस उसके आगे छोटी सी बच्ची लग रही थी। डरते हुए मीरब ने दूसरी तरफ से निकलना चाहा कि उस शख्स ने मीरब को कलाई से पकड़े दबोचा। मीरब की तो रूह फना होने लगी। पलट के हारिब की जानिब देखा, पर वहां अब कोई नहीं था, ना हारिब और ना उसके दोस्त। परेशानी से उसकी नजरें हर तरफ हारिब को ढूंढ रही थीं, लेकिन हारिब कहीं दिखाई न दिया। वो शख्स उसे लिए घसीटता अपने साथ ले जाने लगा। डर और खौफ से मीरब के मुंह से चीख तक न निकल रही थी। वो किसको मदद के लिए पुकारे? सब अपनी 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 दुनिया में मगन थे। लीव मी। उसके बड़े से खुरदरे हाथ पे वो अपने छोटे हाथों से नाखून मारती खुद को छुड़ाने की नाकाम कोशिश कर रही थी, लेकिन वो कान से उसे लिए आगे बढ़ता लिफ्ट में ले जाने लगा। मीरब की तो जैसे जान निकलने लगी। अब उसे यहाँ आने पे पछतावा हो रहा था। कितना रोका था एमा ने, लेकिन वो जिद में आते हारिब की मोहब्बत में सब फरामोश कर गई। वो उसे लिए लिफ्ट से बाहर निकला तो मीरब ने खुद को बचाव करते एक तरफ मौजूद मोटा बड़ा सा डंडा उठाते हिम्मत करते पूरी कुव्वत से उस दो हैकल शख्स के सर पे दे मारा। उसकी गिरफ्त मीरब के हाथ से छूटी थी और वो उसी बात का फायदा उठाते पूरी कुव्वत से सीढ़ियों की तरफ भागी थी, लेकिन उस शख्स ने उसे पहली सीढ़ी पे जा पकड़ा। उसकी शर्ट को पीछे से खींचा, वो फटती चली गई। मीरब के हाथ में पकड़ा वो छोटा सा गिफ्ट सीढ़ियों से नीचे गिर गया, जबकि अपनी हालत पे उसकी सांस रुकी थी। वो अब इंग्लिश में गालियां बक रहा था। मीरब उस दो हैकल इंसान को देखते पीछे दीवार के साथ जा लगी। उसकी सारी कमर बरहना हो रही थी और आगे की शर्ट भी कंधों से खिसक के नीचे आ रही थी। अल्लाह! वो अपनी इस हालत में ऊंची आवाज में चिल्लाई। वो शख्स अब सर पे हाथ रखे जहां से खून बह रहा था मीरब की जानिब पेशकदमी करने लगा। इससे पहले वो मीरब को छूता, उसी पल वही डंडा आके उसके सर पे दोबारा लगा। फिर एक नहीं कई डंडे हारिब ने उस पर बरसाए थे। वो अधमुआ होता नीचे गिर गया। हारिब ने वो डंडा गुस्से से दूर फेंका और खूनखार नजरों से मीरब को देखा, जो अपनी शर्ट को फ्रंट से मुट्ठी में दुबाए दीवार के साथ चिपकी डरी सहमी खड़ी थी। जी चाहता है अभी इसी वक्त तुम्हारा गला खींच के तुम्हारी सांसें रोक दूं। हारिब का हाथ उसकी गर्दन की जानिब बढ़ा था और न चाहते हुए भी वो थोड़ी सी गिरफ्त बढ़ा गया था। मीरब का सांस वाकई हलक में अटका था। हारिब को उस पर शदीद गुस्सा था। वो तो उससे बच के दोस्तों के हमरा वहां से गायब हुआ था, मगर न जाने किस एहसास के तहत वो वापस आया, पर मीरब को वहां ना पाकर उसे ढूंढने लगा। ढूंढते ढूंढते वो यहाँ तक पहुंचा। वापस पलटने लगा था कि उसे मीरब की चीख सुनाई दी, और अब उसका दिल इस बात पे फड़फड़ा रहा था कि अगर वो वापस न आता तो इस लड़की के साथ क्या होता। चलो मेरे साथ। वो उसका हाथ सख्ती से दबोचे सीढ़ियों की जानिब बढ़ा। मीरब ने अपने कदम रोक लिए। वो उसकी जानिब पलटा। मीरब ने सर नफी में हिलाया। मैं तुम्हारी जान ले लूंगा मीरब, चलो। वो उसकी नफी का मतलब कुछ और ही समझा था, जबकि मीरब के हारिब के खींचने पे उसकी आधी अधूरी शर्ट भी जमीन बोस होती उसको मुकम्मल अया कर गई थी। मीरब दोनों हाथों में मुंह छुपाए शिद्दत से रो दी। हारिब साकित सा खड़ा देखता रह गया कि तभी उसे सीढ़ियों से कदमों की चाप सुनाई दी। हारिब ने 1 मिनट की देर किए बिना अपनी जैकेट उतारते मीरब को पहनाते आगे की जिप फौरन बंद की। इतने में उसके दो दोस्त वहां आ पहुंचे और वहां गिरे बेहोश शख्स को देखते आईब्रो उचका गए। ये मोटे काले सांड की धुलाई किसने की? शायद हमने कुछ मिस कर दिया। क्यों हारिब? दोनों ने बारी बारी मीठा तंज किया, जबकि हारिब अभी मीरब के आगे खड़ा उसे अपने सीने में छुपाए हुए था। तुम दोनों जाओ, मैं आता हूँ, हारिब ने संजीदा लहजे में कहा। वो जवाबन मजीद कुछ कहते कि हारिब की घुरी पे चुपचाप नीचे उतर गए। हारिब मीरब का हाथ थामे लिफ्ट की जानिब बढ़ा। मीरब आंखों में ढेरों आंसू लिए उसके साथ चिपकी खड़ी थी, और उसका यूं चिपकना भी हारिब को गिरा गुजर रहा था, पर उसकी हालत के पेश नज़र वो खामोश रहा। क्लब से बाहर निकलते हारिब ने अपनी हैवी बाइक की जानिब कदम बढ़ाए, उसको हेलमेट पहनाया और खुद भी हेलमेट पहनते बाइक पे बैठते मीरब को भी बैठने का इशारा किया। वो डरते डरते बैठी थी। कस के पकड़ो वरना गिर जाओगी, वो दांत पीसते बोला। मीरब ने उसकी कमर पे बाजुओं का घेरा बनाया। कुछ ही देर में बाइक हवा से बातें कर रही थी, और जैसे ही उसका घर आया वो झटके से बाइक रोक गया। मीरब ने अपना रुका सांस बहाल किया और बाइक से नीचे उतरी। आइंदा अगर तुमने दोबारा कभी ऐसी हरकत की तो मीरब अल्लाह की कसम खाता हूँ 1 मिनट से पहले तुम्हारी सांसें तुम्हारे जिस्म से खींच लूंगा। वो सख्त जारहाना अंदाज में कहते उसकी रूह फना कर गया। जाओ अंदर। वो गुस्से से पुनकारा तो वो लरजते हुए पीछे हटी और घर की जानिब भागी। जैसे ही वो घर के अंदर दाखिल हुई, हारिब ने बाइक फुल स्पीड पे छोड़ी। आज फिर वो आई हुई थी।
تقریباً ہر روز کا یہی سین ہونے لگا تھا۔ کچھ اس کی ادائیں معصوم تھیں، کچھ اس کا انداز شوخ و چنچل تھا۔ زاران بھی اس سے باتیں کرنے لگا۔ ساری زندگی اکیلے بنا صنف نازک کے گزارتی، اب وہ ٹھنڈی ہوا کا چونکا بن کے ان کی لائف میں آئی تھی۔ وہ بھی مسکرانے لگے تھے، اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو انجوائے کرنے لگے تھے۔ وہ اپنے بارے میں زاران کو سب کچھ بتا چکی تھی، اپنے بابا سے اپنی محبت کے ساتھ اپنی سوتیلی ماں سے نفرت بھی بتا چکی تھی۔ وہ اپنی ہر بات زاران سے شیئر کرنے لگی تھی اور زاران بھی پوری دل جمی سے اس کی ساری باتیں سنتے تھے۔ وہ خود کم بولتے تھے لیکن اینی چپ ہی نہیں کرتی تھی اور انہیں اچھا لگتا تھا جب جب وہ بولتی تھی۔ پر ابھی تک وہ وہیں پارک میں ہی ملتے تھے اور مل کے جاگنگ کرتے تھے۔ آج وہ اپنے ساتھ کسی اور کو بھی لائی تھی، جسے دیکھ زاران کے لبوں کو مسکان نے چھوا اور انہیں اپنی شروع کے دنوں کی بات یاد آ گئی۔ تم اکیلی آتی ہو یہاں؟ نہیں تو پہلے شیفرڈ بھی ساتھ ہوتا تھا، پر ان دنوں وہ بیمار ہے نا تو اس لیے اکیلی آ جاتی ہوں۔ یور بوائے فرینڈ؟ زاران کو یہی لگا تو پوچھ لیا، جبکہ وہ زاران کو پہلی بار گھورنے لگی۔ شیفرڈ میرا پالتو کتا ہے۔ اس کی بات پہ زاران کتنے دن اس بات کو سوچ سوچ کے ہنستے رہے۔ اب وہ شیفرڈ کو اکثر ساتھ لے آتی تھی۔ بات سنے زاران، وہ اسے نام سے ہی پکارتی تھی۔ شروع میں زاران نے ٹوکا لیکن وہ باز نہ آئی تو پھر کہنا چھوڑ دیا، میری برتھ ڈے ہے کل، تو کیا آپ میری برتھ ڈے پہ آئیں گی؟ اس نے بہت امید اور مار بھرے لہجے میں پوچھا تو زاران سوچ میں پڑ گئے۔ کل تو میری فلائٹ ہے، آفس ورک کے سلسلے میں دوسرے ملک جا رہا ہوں۔ وہ پہلی بار کسی سے جھوٹ بول رہے تھے۔ ان کی بات پر اینی کے چہرے پر اداسی چھا گئی، جو زاران کو بالکل بھی اچھی نہ لگی، لیکن وہ اس لڑکی کے بڑھتے قدموں کو روکنا چاہتے تھے اور وہ جانتے تھے کہ وہ ان سے بہت چھوٹی ہے اور ایسے میں اس کی نظروں میں وہ اپنے لیے بہت کچھ دیکھ چکے تھے۔ لیکن اگر آپ آئیں گے تو مجھے اچھا لگے گا، میں آپ کو اپنے بابا سے ملوانا چاہتی ہوں، اس نے متانت سے کہا۔ میں ضرور آتا، لیکن میرا جانا ضروری ہے۔ باقی تمہیں برتھ ڈے میں جو بھی گفٹ چاہیے وہ مجھے بتا دینا، میں ضرور دوں گا، زاران نے اسے چل کرنے کے لیے کہا، لیکن اس کی آنکھوں کی نمی زاران کی نظروں سے پوشیدہ نہ رہ سکی۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو ڈیئر اینی، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ تالیوں کی گونج۔ اس بار بھی ڈال نے بہت بڑا کیک کاٹا، سبھی اسے مبارکباد دے رہے تھے، وش کر رہے تھے، لیکن اس کا چہرہ اداس تھا۔ وہ زاران سکندر کے انتظار میں تھی کہ وہ کب آئیں گے۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ وہ اب فلائٹ پکڑ چکے ہوں گے، پھر بھی نہ جانے کیوں اسے ان کا انتظار تھا اور اس کے چہرے کی اداسی اس کے بابا سے چھپی ہوئی نہ رہ سکی۔ کیا بات ہے بیٹا، آج کے دن بھی آپ کے چہرے پہ اداسی مجھے اچھی نہیں لگ رہی، کوئی بات ہے تو مجھے بتاؤ۔ وہ جو سب کچھ جانتے تھے اس کے باوجود چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی اپنے منہ سے انہیں سب بتائے۔ کوئی بات نہیں بابا، میں ٹھیک ہوں۔ وہ زبردستی مسکرائی تو جمال صاحب نے اس کا ہاتھ نرمی سے اپنے ہاتھ میں پکڑا۔ بیٹا کوئی تو بات ہے، تم اپنے بابا سے کہہ دو، کیونکہ ہم دوست بھی تو ہیں نا، اور مجھے اچھا لگے گا کہ آپ اپنے دل کی بات اپنے بابا سے شیئر کریں گی۔ انہوں نے پھر سے کریدنا چاہا۔ بابا وہ زاران سکندر ہیں، وہ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، لیکن ان کی ایج مجھ سے زیادہ ہے تو وہ مجھ سے دور بھاگتے ہیں، لیکن بابا آپ ان سے ملیں گے تو وہ آپ کو بھی اچھے لگیں گے، وہ میرے بالکل آئیڈیل شخصیت کی طرح ہیں، آپ ان سے ملیں گے؟ اپنے بابا سے تفصیلی بات کرتے وہ امید بری نظروں سے پوچھنے لگی۔ جمال صاحب نے گہرا سانس خارج کیا اور ایک نظر اپنی چنچل اور شوخ بیوی کی جانب دیکھا، جو اس وقت محفل کی جان بنی ہر ایک کے ساتھ محو گفتگو تھی۔ میں ملوں گا، ضرور ملوں گا، اگر میری بیٹی کو اس شخص نے متاثر کیا ہے تو ضرور اس میں کوئی نہ کوئی خاص بات ہوگی، آپ ان سے ملاقات کروائیں، باقی کی بات پھر کریں گے۔ انہوں نے اچھے باپ اور دوست کی طرح اپنی بیٹی کے دل کے احساسات کو سمجھا۔ تھینک یو سو مچ بابا۔ آنکھوں میں نمی اور چہرے پر مسکان سج گئی۔ اپنے بابا کے گلے لگے وہ سمجھی تھی کہ اتنے عرصے سے زاران سکندر سے مل رہی ہے تو اس کے بابا انجان ہیں، جبکہ ایسی بات نہیں تھی۔ اس کے بابا نے اس کے ارد گرد 24 گھنٹے سیکیورٹی گارڈز چھوڑے ہوئے تھے جو اس کی حفاظت کرتے تھے۔ وہ کہاں جاتی، کہاں رہتی، کس سے بات کرتی، وہ اس کے بارے میں مکمل انفارمیشن حاصل کر چکے تھے اور زاران کے ساتھ اس کی اٹیچمنٹ سے بھی وہ بخوبی واقف تھے۔ آج اس بات کو 1 ہفتہ گزر چکا تھا لیکن میرب واپس حارب کو دکھائی نہ دی۔ وہ یونیورسٹی بھی شاید چھوڑ چکی تھی۔ اس رات جو کچھ بھی ہوا اس کے بعد حارب کو اس پہ بہت غصہ تھا، لیکن اس کے دل میں میرب کے لیے جو نرم گوشہ تھا اس سے وہ اب واقف ہوا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ اسے میرب سے چڑ ہے، لیکن اس رات جب میرب کو اس شخص کی پکڑ میں دیکھا تو ان لمحوں میں وہ سخت پھڑپڑایا تھا۔ تب جانا تھا کہ میرب اس کے لیے کیا ہے۔ وہ اس سے ملنا چاہتا تھا لیکن وہ دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ اس کا ایڈریس اسے معلوم تھا لیکن وہاں جانا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔
اس کی دوست ایما پر نظر پڑی تو وہ اس کی جانب بڑھا اور اس سے میرب کے بارے میں پوچھنے لگا۔ اس نے یونیورسٹی چھوڑ دی ہے، وہ اپنی آنٹی کے ساتھ یہاں سے جا رہی ہے۔ یونیورسٹی چھوڑ دی؟ کہاں جا رہی ہے؟ حارب کا لہجہ تیز ہوا۔ معلوم نہیں، لیکن اس کی آنٹی نے یہ فیصلہ لیا ہے اور وہ ان کے فیصلے کے آگے مجبور ہے۔ وہ جو چاہیں گی وہی کرے گی اور تم خوش ہو جاؤ کیونکہ تمہاری تو جان چھوٹ جائے گی نا۔ ایما نے جاتے جاتے اس پہ اچھا طنز کیا۔ حارب کے ماتھے پہ بل پڑے، وہ ایسے کیسے جا سکتی تھی؟ میں اسے جانے نہیں دوں گا۔ حارب دل ہی دل میں سوچتا اپنی بائک پہ بیٹھتا اس کے گھر کی جانب روانہ ہوا۔ آج چوتھا دن تھا۔ زاران سکندر جاگنگ کے لیے نہیں آ رہے تھے، مطلب وہ شاید ابھی بھی باہر ملک سے واپس نہیں آئے تھے۔ ان کا نمبر بھی بند تھا، ورنہ وہ ان سے ضرور رابطہ کرتی۔ وہ روز وہیں بینچ پر آ بیٹھتی اور ان کا انتظار کرتی رہتی اور اس کا انتظار لا حاصل ہو جاتا تو وہاں سے چلی جاتی۔ آج بھی وہ اداس حالت میں اسی بینچ پہ بیٹھی اس جگہ کو دیکھ رہی تھی جہاں زاران سکندر بیٹھتے تھے، اور اسی لمحے وہ وہاں آ کر بیٹھے تو اینی کو لگا اس کا وہم ہے۔ اینی نے ہاتھ بڑھا کر انہیں چھونا چاہا تو وہ مسکرا دیے۔ آپ سچ میں آ گئے ہیں؟ وہ یقین اور بے یقینی کی کیفیت میں تھی۔ ہاں میں ہوں، کیوں کیا ہوا؟ میرا انتظار کر رہی تھی؟ زاران سکندر نے بہت دل سے پوچھا تو اینی نے مسکراتے ہوئے اثبات میں سر ہلایا۔ بہت شدت سے آپ کا انتظار کر رہی تھی اور اب 1 منٹ کی بھی دیر کیے بنا آپ میرے ساتھ چلیں گے؟ وہ اٹھتے ہوئے ان کا ہاتھ تھام گئی۔ کہاں لے کے جانا چاہ رہی ہو؟ زاران سکندر تھوڑا سا رک کر بولے۔ میرے پاپا سے ملنے، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے انہیں آپ کے بارے میں سب بتا دیا ہے۔ اب پلیز آپ کوئی بہانہ مت بنانا، چلے میرے ساتھ۔ اینی زاران کا ہاتھ تھامے آگے بڑھی اور گاڑی کے پاس جا کے رکی۔ یہ سب ٹھیک نہیں ہے اینی، تم مجھے کیوں ان سے ملوانا چاہتی ہو؟ کیونکہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اچانک سے اینی کے منہ سے یہ الفاظ سنتے زاران سکندر ایک دم چپ ہو گئے۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ہوش میں تو ہو؟ اس میں ایسی کون سی بات ہے زاران؟ ہم شادی کر سکتے ہیں، آپ مجھے اچھے لگتے ہیں۔ اچھے لگنے کا مطلب یہ نہیں کہ شادی کر لیں، اور تم میرے بارے میں جانتی ہی کیا ہو؟ اپنی اور میری ایج کا فرق دیکھو، ایسا ناممکن ہے۔ اینی جاؤ، گھر واپس جاؤ۔ زاران نے ماتھے پہ بل ڈالے ہوئے اسے اس کی گاڑی پہ جا کے واپس موڑا تو وہ ان کے سامنے آ گئی۔ ہرگز نہیں، آپ میرے ساتھ چل رہے ہیں اور مجھے آپ کے بارے میں کچھ بھی جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ جتنا میں آپ کو جانتی ہوں میرے لیے وہی بہت ہے۔ وہ تیز تیز آواز میں بات کر رہی تھی۔ اینی، یہ ناممکن ہے، اپنے ذہن سے یہ چیز نکال دو۔ تمہارا فیوچر پڑا ہے، تمہاری لمبی زندگی ہے، تم میرے پلیز جسٹ لیو۔ زاران کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیسے سمجھائیں۔ جن لمحوں سے وہ بچنا چاہتے تھے وہ لمحے ان کی زندگی میں آ ہی گئے تھے۔ میں کچھ نہیں جانتی، مجھے آپ سے شادی کرنی ہے تو کرنی ہے، اور یہ بات بابا بھی سمجھ گئے ہیں، تو پھر آپ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ کیونکہ جب تمہارے بابا مجھ سے ملیں گے تو وہ تمہیں ہی سمجھائیں گے۔ زاران نے اس کی بات کاٹی۔ اور جب تم بھی میرے بارے میں جانو گی تو شاید اپنے قدم خود ہی پیچھے ہٹا لو۔ اور آپ کی ایسی کون سی بات ہے جسے جاننے کے بعد میں اپنے قدم پیچھے ہٹاؤں گی؟ اینی ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی۔ میرا ایک بیٹا ہے، تو کیا ہوا، میں اسے ماں بن کر پالوں گی۔ اینی کی بات پر وہ اپنا سر پیچھ گئے۔ میرا جو بیٹا ہے وہ تمہاری ایج کا ہے۔ زاران کی بات پر اینی کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ کچھ پل تو وہ بولی نہیں۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، اتنی کم ایج میں آپ میرے جتنے بیٹے کے باپ تو نہیں بن سکتے۔ وہ بچوں کی طرح بات کرنے لگی۔ میری شادی چھوٹی عمر میں ہو گئی تھی، اور حارب یہ رہا میرا بیٹا۔ موبائل کو اس کی جانب کرتے ان کے لہجے میں اپنے بیٹے کے لیے بہت محبت تھی جسے اینی نے دل سے محسوس کیا۔ وہ موبائل پر حارب کی تصویر دکھا رہے تھے جبکہ وہ صرف انہی کو دیکھے جا رہی تھی۔ آپ کی وائف وہ کہاں ہیں؟ ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ ڈائیورس ہو گئی تھی ہماری، اسے میرے فوج میں جانے سے اعتراض تھا، اسے وقت چاہیے تھا، میرے پاس اسے دینے کے لیے وقت نہیں تھا، اور آج وقت ہی وقت ہے اور وہ نہیں ہے۔ وقت کتنی تیزی سے بدل گیا۔ خیر، اب اتنا کچھ جاننے کے بعد مجھے یقین ہے کہ میں ابھی آپ سے ہی شادی کروں گی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ سب جاننے کے بعد میں پیچھے ہٹ جاؤں گی؟ نہیں، آپ کے ایک چھوڑ 10 بھی بیٹے ہوں، میرے جتنے بھی ہوں یا مجھ سے بڑے ہوں، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ میرے لیے آپ میرے آئیڈیل ہیں اور مجھے آپ ہی چاہیے۔ ساری سچائی جان لینے کے بعد بھی اینی اپنی بات پر قائم تھی، جس پہ زاران کو غصہ آنے لگا۔ اگر تمہیں شادی کا شوق ہے تو ٹھیک ہے، میں اپنے بیٹے کا رشتہ لے آؤں گا، تمہارا اس کے ساتھ میچ زیادہ اچھا لگتا ہے۔ زاران کی بات پہ اینی کی مٹھیاں سختی سے بنچیں۔ غصے سے وہ آگے بڑھ کے
1 इंच के फासले पर रुकी। आंखों में ढेरों आंसू थे। ज़ारान के दिल को कुछ हुआ। आपकी जगह ये बात अगर किसी और ने कही होती तो यकीन माने मैंने उसे थप्पड़ मार देना था। लेकिन मैं आपकी बहुत इज्जत और एहतराम करती हूँ, लेकिन आपको मेरी मोहब्बत की कदर नहीं है। ठीक है, जाएं, चले जाएं, लेकिन याद रखिएगा, अगर एनी को कुछ भी हुआ तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। एनी रोते हुए कहती अपनी गाड़ी में बैठी, जबकि ज़ारान को वहीं पत्थर का कर गई। तुम नहीं जा रही कहीं भी, समझी तुम? हारिम मीरब से मिलता उसका हाथ थामे बोला। उसकी आंटी को शदीद गुस्सा आया। मैं इसकी शादी के लिए इसे लेके जा रही हूँ। उन्होंने मुझे पैसे दिए हैं। अब ये नहीं जाएगी तो मुझे पैसे वापस करने होंगे, जो कि मैं खर्च कर चुकी हूँ। उसकी आंटी ने इंग्लिश में बात करते दुखी होते कहा, हाउ मच मनी? हारिम ने संजीदगी से पूछा। 30 लाख। हारिम एक नज़र मीरब की जानिब देखा, जिसकी आंखें रो रो के सूजी हुई थीं। यकीनन वो मीरब को ज़बरदस्ती लेके जाना चाह रही थी। ओके डन, आई विल गिव यू एंड शी इज़ माइन। हारिब की बात में मीरब ने उसे बेयकीनी से देखा, जबकि हारिब उसकी जानिब मुड़ा था। निकाह करोगी मुझसे? बिना पलक झपकते वो उसे एक लम्हे में फैसला लेता मोहतबर कर गया। मीरब रोते हुए मुस्कुरा दी। एनी को आज चौथा दिन था। बुखार पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। वो बिस्तर में पड़ी सारी दुनिया से जैसे खफा थी। जमाल साहब अपनी बेटी को इस हाल में देखकर तड़प रहे थे। वो नहीं जान पा रही थी उनकी बेटी को अचानक से क्या हुआ है। और फिर ये राज भी खुला जब वो रोते हुए नीम बेहोशी में ज़ारान का नाम ले रही थी। जमाल साहब का दिल बहुत बुरी तरह धड़का। उन्होंने उसी वक्त फैसला लिया कि वो ज़ारान से मिलेंगे और उससे अपनी बेटी के हवाले से बात करेंगे। सब कुछ एक तरफ, लेकिन उन्हें अपनी बेटी सबसे ज़्यादा अजीज थी और उसकी खुशी की खातिर वो कुछ भी कर सकते थे। अगर उनकी बेटी की खुशी उस शख्स में थी तो वो उस शख्स को भी उसके पास ला सकते थे। हारिब अपने बाबा से सारी बात करता उन्हें मीरब के मुतालिक सब बता गया। उन्होंने उसके अकाउंट में 30 लाख की रकम भिजवा दी। उसने ज़ारान से अपने निकाह का कहा तो वो चुप से हो गए। हारिब, तुम्हारी एज नहीं है अभी शादी की, 20 के हुए हो तुम। ज़ारान ने रोकना चाहा। अच्छा है ना बाबा, आपकी तरह मेरे बच्चे भी जल्दी आ जाएंगे इस दुनिया में। आपकी तरह मैं भी यंग ही रहूंगा। वो बाप को छेड़ गया। तुम उस लड़की को छुड़वाओ, मैं आ रहा हूँ 2 दिन तक। वो उसे मोबाइल पे घूरते काल काट गए और फिर 2 दिन में वाकई कनेडा पहुंच गए। हारिब और मीरब का निकाह करवा दिया। हारिब बहुत खुश था। उसके बाबा ने उसे अंडरस्टैंड किया। वो मुतमईन था। वैसे बाबा, अगर आप भी शादी कर लें तो क्या ही बात है। सच में बिल्कुल मेरे बड़े भाई लगते हैं। वो बाप को हक करता बोल रहा था। उसकी बात पे उन्हें बेइख्तियार ऐनी याद आई तो वो सर छटक गए। वो मीरब का पासपोर्ट बनवाते उसे अपने साथ पाकिस्तान ले आए थे और पहली बार हारिब ने भी बाप की बात मानते पाकिस्तान जाने का फैसला किया था। सिकंदर साहब और मुसरत बेगम अपने पोते के साथ छोटी सी लड़की को देख फूले नहीं समा रही थी। मीरब भी उन सब से मिलके बहुत खुश थी। थक हार के ज़रान सिकंदर अपने कमरे की जानिब बढ़े। एक ठेस जो उनके दिल में उठी थी, उन्हें रह रह कर एनी की याद आ रही थी। न जाने वो किस हाल में होगी। उसने तो वापस राब्ता नहीं किया। वो खुद भी पार्क जाना छोड़ चुके थे। नहीं जानते थे कि वो वहां आती भी थी कि नहीं। बेड क्राउन के साथ टेक लगाए, आंखें मूंद ली तो उसका मनमोहना चेहरा उनकी आंखों में आन समाया। ये लड़की मुझे पागल कर देगी। और वो छोटी सी लड़की उनके हवासों पे छाने लगी थी। और सबसे बढ़ के ये बात उनके हवासों पे छाने लगी थी कि वो उनको पसंद करती है। और चाहे जाने का एहसास आज शिद्दत से हो रहा था। ये एहसास उन्हें कभी शमा से नहीं मिला। वो हमेशा कुर्बत की बात करती थी, जबकि एनी की आंखों में उन्होंने अपने लिए चाहत और मोहब्बत की थी। अभी वो इन्हीं सोचों में डूबे हुए थे कि मुलाजिम ने इजाज़त लेते हुए अंदर आते उन्हें जमाल साहब के आने की इतला दी। जमाल साहब कौन हैं? वो सोचते हुए उठकर बाहर आए, जहां जमाल साहब बेचैनी से उनका इंतजार कर रहे थे। अपने सामने खड़े उस हैंडसम शख्स को देखकर उनकी आंखों में भी पसंदीदगी उभरी। 20 साल की बेटी के बाप थे, लेकिन खुद काफी एजड थे। और सामने खड़ा शख्स बेइंतहा हैंडसम और खूबसूरत था। कहीं से भी वो 40 का नहीं लग रहा था। आप मुझे नहीं जानते ज़ारान सिकंदर, लेकिन मैं आपको अच्छे से जानता हूँ। काफ़ी दिनों से यहाँ आ रहा हूँ, लेकिन आप यहाँ नहीं थे। उन्होंने तमहीद बांधे बात शुरू की। प्लीज़ बैठें। ज़ारान ने अदाब मेज़बानी निभाते कहा, मैं यहाँ अपनी बेटी के मुतालिक आपसे बात करने आया हूँ। एनी मेरी बेटी है। उनकी बात सुनते उनका मद्दुआ फ़ौरन ज़ारान समझ गए। अगर आप किसी भी ऐसे मकसद के लिए यहाँ आए हैं तो मेरा जवाब अब भी वही है जो आपकी बेटी को दिया। ज़ारान का लहजा सख्त था।
گھر کے باقی افراد بھی وہاں آن موجود ہوئے۔ میں نہیں جانتا آپ کی ایسی کون سی ادا میری بیٹی کو بھائی کہ وہ آپ کے پیچھے دیوانی ہو گئیں اور اس قدر آپ کو اپنے حواسوں پر سوار کر لیا ہے کہ ایک ہفتے سے شدید بخار میں مبتلا ہے، بستر سے اٹھا نہیں جا رہا اس سے۔ اس کی حالت اس وقت قابل رحم ہے۔ وہ باپ ہو کے آج ان سے اپنی بیٹی کی خوشیاں مانگنے آئے تھے تو ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، سخت دل سے کہا۔ اس کے مرض کا علاج ڈاکٹر کے پاس نہیں۔ زاران غصہ سے کھڑے ہوئے۔ آپ سمجھتے کیوں نہیں؟ بہت فرق ہے ہماری ایج میں۔ آج وہ جذباتی پن سے سب کر رہی ہیں، کچھ سال گزریں گے اسے اپنے فیصلے پہ پچھتاوا ہوگا۔ زاران نے الجھتے ہوئے کہا، آپ ایک بار اس سے مل لیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ سمجھ جائے گی اس بات کو تو میں آپ کو مجبور نہیں کروں گا، یہ ایک باپ کی درخواست ہے۔ وہ مجبور ہو کے بولے تھے۔ گھر کے باقی افراد بھی سچویشن کو تھوڑا تھوڑا سمجھ رہے تھے اور پھر سب کے مجبور کرنے پہ وہ اینی سے ملنے اس کے گھر چلے گئے۔ جمال صاحب کی دوسری وائف وہاں نہیں تھی اور جمال صاحب چاہتے بھی نہیں تھے زاران اور ان کا آپس میں آمنا سامنا ہو اور وہ ان کی بیٹی کے کردار کو نشانہ بنائے، جبکہ ان کی بیٹی نے سچا عشق کیا تھا۔ زاران نے اس لڑکی کو بستر پہ آنکھیں بند کیے لیٹے دیکھا تو سختی سے لب بھیج لیے۔ وہ برسوں کی بیمار اور کمزور لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے کی چمک ماند پڑ گئی تھی جس پہ پہلی نظر میں وہ اپنا دل ہار بیٹھے تھے، یہ وہ لڑکی لگ ہی نہیں رہی تھی۔ اینی، زاران نے اسے پکارا تو اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولیں، بے یقینی سے زاران کو دیکھا جبکہ جمال صاحب کے چہرے کو مسکان نے چھوا۔ آج کتنے دنوں بعد وہ بیٹی کی کھلی آنکھوں کو دیکھ رہے تھے۔ سامنے بیٹھا شخص ڈاکٹر نہیں تھا لیکن ان کی بیٹی کا طبیب تھا۔ عشق کی زبان ہر کسی کے بس کی بات تھوڑی تھی اور وہ جان گئے تھے ان کی بیٹی عشق کی منازل طے کر چکی تھی، وہ بھی اتنی کم عمری میں۔ لیکن عشق عمریں کہاں دیکھتا ہے۔ آپ آ گئے زاران، اس نے اٹھنے کی کوشش کی۔ زاران نے آگے بڑھ کے اسے بیڈ گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگاتے بٹھایا۔ یہ سب کیا ہے اینی؟ کیوں کر رہی ہو یہ سب؟ پلیز اس طرح مت کرو، وہ دکھی انداز میں بولے۔ پھر مجھ سے نکاح کر لیں۔ وہ اب بھی اپنی بات پہ قائم تھی۔ جمال صاحب نے زاران کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے نم آنکھوں سے اپنی رضامندی کا اظہار کیا تو زاران نے بے بسی سے سامنے بیٹھی اس لڑکی کو دیکھا جو ان کی محبت میں اس قدر آگے نکل چکی تھی۔ زاران کے اقرار پہ جمال صاحب نے اسی وقت مولوی صاحب کو بلوایا اور ان کا نکاح کروا دیا۔ ایک سکون کی لہر دوڑی تھی اینی کے جسم و جاں میں۔ مبارک ہو بہت۔ سکندر صاحب نے بیٹے کو مبارکباد دی۔ بابا شادی کی مبارک ہو یار، مجھے نہیں پتا تھا میرے کہنے کی دیر ہوگی اور آپ فوراً شادی کے لیے ریڈی ہو جائیں گے۔ حارب نے انہیں چھیڑا تو وہ گھور کے رہ گئے اور پلٹ کے اپنی چھوٹی سی منچاہی بیوی کو دیکھا۔ اب کچھ کھا لو، وہ سنجیدگی سے بولے لیکن ان کے لہجے میں فکر مندی تھی۔ سبھی اس وقت اینی کے روم میں تھے اور اینی کا وہ حال تھا جیسے آج ہی عید ہو۔ کچھ ہی دیر میں اس کا چہرہ پھول جیسا کھل اٹھا تھا۔ زاران، سکندر، میں جانتا ہوں میری بیٹی تھوڑی ضدی ہے، جذباتی بھی ہے لیکن معصوم ہے۔ اگر اس سے کبھی کوئی خطا ہو جائے تو درگزر کر دیجیے گا۔ جمال صاحب نے اینی کو محبت پاش نظروں سے دیکھتے کہا تو وہ مسکرا کے ابھی کچھ کہتے کہ اندر آنے والی ہستی کو دیکھ ان کا چہرہ انتہا کا سنجیدہ ہو گیا۔ وہ بھی زاران سکندر کو اتنا عرصہ بعد اپنے سامنے دیکھ کر کھل سی اٹھیں۔ زاران تم، وہ اس کی جانب جذباتی ہو کے بڑھی۔ اس سے پہلے کہ وہ زاران کے گلے لگ جاتی، زاران نے اب اینی کو اپنے سینے سے لگائے اس کے چہرے کی جانب دیکھتے اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا۔ یہ سب اچانک سے سب کے سامنے کرتے وہ ایک پل کے لیے بھی نہ جھجکے، لیکن شمع کے قدموں کو زنجیر ضرور پڑی۔ سب کی نظریں بھی اس پہ جا ٹکی تھیں۔ جمال صاحب، اجازت ہے میں اپنی بیوی کو لے جا سکتا ہوں؟ وہ پورے استحقاق سے بولے تو جمال صاحب نے اس بات میں سر ہلاتے اجازت دے دی۔ شمع کے تو پیروں تلے سے زمین ہی کھسک گئی۔ وہ اتنی ایج میں ایک جوان لڑکی سے شادی کر چکا تھا اور وہ بھی کوئی اور نہیں، اس کے دوسرے شوہر کی بیٹی سے۔ شمع تو پاگل ہونے کو تھی۔ ایک بار وہ پھر سے زاران کی قربت کا سوچتے مرنے والی ہو گئی تھی۔ اس نے زاران سے طلاق لینے کے بعد بہت سے لڑکوں کے ساتھ اپنے تعلقات بنائے۔ اپنی جسمانی تسکین کے لیے وہ ہر حد سے گزر گئیں اور پھر ایک دن انہیں جمال صاحب ملے اور اپنی زندگی کو اب ایک ڈگر پر چلانے کے لیے انہیں محبت کے جانسے میں پھنسایا، لیکن وہ بھی جوان مرد کی قربت کو ترستی ہی رہی۔ رہ رہ کے اسے زاران یاد آتا اور آج جب وہ سامنے آیا بھی تو کس روپ میں، وہ رو دی، لیکن اب پچھتاوے ہی بچے تھے۔ میری منہ دکھائی تو دیں زاران، بلکہ آپ پہ تو میری برتھ ڈے کا گفٹ بھی ادھار ہے، وہ بھی مجھے چاہیے۔ چھوٹی سی پیاری سی دلہن کے روپ میں ان کے بستر پہ سیج سجائے بیٹھی ان کے جذبات کو گرما رہی تھی۔ پہلے قریب آؤ، بہت قریب، پھر ہی سب کچھ ملے گا۔ وہ اسے کھینچ کے اپنے سینے پہ گراتے اس کے 14 طبق روشن کر گئے۔ زاران،
وہ گھبرا سی گئی، لیکن اس کی جھجک میں شرم و حیا شامل تھیں۔ زاران نے اس کے چہرے کو بہت محبت سے چومتے، اس کے گلاب سے لبوں کو انگوٹھے سے ذرا سا مسلتے، اس کی سراہی دار گردن کو مخمور نظروں سے دیکھا۔ اسی گردن پہ ہی تو وہ دل ہارے تھے، اور اب اسی گردن پہ وہ لبوں کی بچھاڑ کرتے اسے اپنا بنا گئے۔ آج احساس ہوا تھا کہ وہ بھی زندہ انسان ہیں، ان کے اندر بھی جذبات ہیں جو وہ بہت پہلے مار چکے تھے۔ آج انہیں من چاہا عشق مل گیا تھا، وہ مکمل ہو گئے تھے۔ کیا کر رہی ہو میرب؟ ہاتھ کھولو میرے، کیا بدتمیزی ہے یہ؟ بالکل نہیں، جو رات کو تم نے کیا وہ تھوڑی بدتمیزی تھی، اب یہ ہاتھ نہیں کھلیں گے۔ رات بھر حارے کی شدت سہتے وہ سوچ چکی تھی کہ صبح خوب بدلے لے گی، اور اب اس کے اٹھنے سے پہلے ہاتھ باندھ گئی تھی۔ میرب میں آخری بار کہہ رہا ہوں، کھول دو ہاتھ، ورنہ رات کو تو ہاتھ کھولا رکھا تھا، اب بالکل لحاظ نہیں کروں گا۔ حارب نے اپنی طرف سے دھمکی دی، لیکن وہ بھی باز نہ آئی۔ تو تم ایسے نہیں مانو گی، لیکن اب مجھ سے کوئی گلہ مت کرنا۔ اور آنسو تو بالکل بھی بہانے نہیں دوں گا۔ ایک ہی جھٹکے میں اٹھتے وہ اپنے ہاتھوں سے لگی ٹیپ کو ریموو کر گیا۔ میرب باتھ روم کی جانب بھاگی، حارب بھی اس کے پیچھے لپکا اور اسے لیے باتھ روم کے دروازے سے انٹر ہوتا دروازہ بند کر گیا۔ اب صرف میرب کے شور شرابے کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں، جو دھیرے دھیرے سسکیوں میں بدل رہی تھیں۔